لیکن دو بڑوں کے جو فیصلے ہیں، میں نام کوٹ نہیں کروں گا، دو بڑوں کے جو فیصلے ہیں وہ یہ ہے کہ دسمبر کے آخری میں یا جنوری کے شروع میں آپ کی لانگ مارچ کی کال آ جائے گی۔ دسمبر کے آخری میں اور جنوری کے شروع میں لانگ مارچ اگر ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد حکومت چلی جاتی ہے اس لانگ مارچ کی بنیاد پہ، جیسے کہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ حکومت ٹھہر ہی نہیں سکتی، ویسے بھی حکومت ہے کہاں۔ السلام علیکم، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ یہ میں نے ایک کلپ لگایا صرف آپ کو، ویسے تو عموماً میں لگاتا نہیں ہوں، جو بھی نیوز ہوتی ہے جو میں دیتا ہوں وہ نیوز بدل ہو جاتی ہے یا وہ نیوز واقعی آ جاتی ہے، کیونکہ اس وقت جو انفارمیشن ہوتی ہے ہماری وہ کریکٹ ہوتی ہے، اس کی ہم اپنے لیول پر تصدیق کرتے ہیں، لیکن وہ 5 منٹ میں فیصلے تبدیل ہوتے ہیں۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا اس زمانے میں، دیکھا تھا کہ آرمی چیف کی حوالے سے جو DGISI کا تھا وہ اسٹیٹمنٹ، اور اس کے بعد اس کی کانسٹیٹیوشنل رائٹ، وہ ساری چیزیں ہم نے دی تھی۔ آپ نے دیکھا کہ وہ سب صحیح تھی جو بعد میں آیا، لیکن وقت پہ چیزیں تبدیل ہوتی ہوئی نظر آئی ہیں۔ لیکن اس وقت کی جو انفارمیشن تھی وہ ایز اٹ از بالکل صحیح ہوتی ہے جو ہم دیتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ پھر اس کے اندر کوئی تبدیلی بھی آ سکتی ہے۔ ابھی جو یہ کلپ دیا تھا میں نے 1 ہفتے پہلے، میں نے کہا تھا کہ جی لانگ مارچ کے حوالے سے دسمبر اور جنوری ہے، اور یہ فیصلہ 2 بڑوں میں ہو چکا ہے، یہ ہم نے کہا تھا۔ اور دیکھ لیجئے کہ کل جو PDM کی اجلاس ہوا، حالانکہ یہ سربراہی اجلاس 6 کو نہیں ہونا تھا، یہ 11 تاریخ کو بلایا گیا تھا میاں نواز شریف صاحب کی ریکویسٹ پہ، جو 11 کو ہونا تھا، لیکن صورتحال اتنی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے کہ ان کو یہ فیصلہ 6 تاریخ کو اناؤنس کرنا پڑا۔ 6 یعنی کل انہوں نے یہ اناؤنس کیا کہ جناب لانگ مارچ جو ہے وہ دسمبر میں ہو رہا ہے۔ تو گویا یہ نیوز آپ کے سامنے آ گئی جو ہم نے دی تھی، اور اسی طرح بیشتر نیوزیں آتی ہیں لیکن ہم اس کو کوڈ نہیں کرتے ہیں۔ بہت سی ایسی نیوز ہوتی ہیں جو ہم دیتے ہیں لیکن وہ بدل یعنی اس میں تبدیلی ہو جاتی ہے، فیصلے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اب میں ایک نیوز آپ کو 2-3 جو بہت ہی امپورٹنٹ دینے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں اب جو گھبرانے کا وقت ہے نا وہ عوام کا نہیں ہے، اب گھبرانے کا وقت جو ہے وہ عمران خان صاحب کا شروع ہو چکا ہے۔ یہ جو لانگ مارچ کا میں نے کہا ہے دسمبر میں کہا تھا، اور اس وقت میری اہم ترین ذرائع سے جو 2 بڑوں کے درمیان طے ہو چکا تھا، اور جس کا فیصلہ پہلے ہو چکا تھا، اور اس کو جو 1 ہفتے پہلے مجھے پتا چلا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا، اس کی توسیع صرف سربراہی اجلاس میں ہوئی ہے، لیکن یہ بات چیت اور یہ فیصلہ 1 ہفتے پہلے میری اطلاعات کے مطابق ہو چکا تھا۔ اور اس کے بعد جس طرح میں نے کہا کہ اب عمران خان کے گھبرانے کا دور شروع ہو گیا ہے، انہوں نے اپوزیشنز کو، عوام کو ہمیشہ کہا ہے گھبرانا نہیں، اب اپوزیشن اور عوام عمران خان کو کہنا ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اب آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ نومبر کا مہینہ تیزی سے گزر رہا ہے، اور دسمبر جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ بہت ہی اہم اس میں فیصلے ہیں۔ نومبر میں بھی میں نے فیصلے آپ کو بتا دیے تھے، 17 نومبر آپ کے سامنے ہوگا جس میں مریم نواز صاحبہ کا کیس عدالت میں ہے، یاد رکھیے گا۔ اور آپ یاد رکھیں کہ ڈیسکا کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے اپنی رپورٹ دے دی ہے، اور الیکشن کمیشن کے پاس چند بڑی اہم رپورٹ ہے جو کہ اب اداروں کے اوپر دباؤ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے، اور دسمبر میں ان کا رزلٹ بھی آنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن جو سب سے اہم تھا کہ دسمبر میں لانگ مارچ، اور یہ لانگ مارچ عوامی طاقت کے ساتھ ہوگا، کیونکہ اس وقت جو عوام کی حالت ہے اس میں عوام چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، خودکشی کر رہے ہیں، اور PDM کا یہ بڑا دانشمندانہ فیصلہ ہے کہ انہوں نے لانگ مارچ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کیا ہے آپ کا دسمبر میں۔ 2 اہم اور بریکنگ آپ کو دے رہا ہوں، ایک تو یہ ہے کہ دسمبر میں لانگ مارچ، اور مارچ میں جنرل الیکشن، یہ بھی میں نے دیا ہوا ہے کہ جنرل الیکشن مارچ میں ہوگا۔ اگر قومی حکومت یا
کوئی چند مہینوں کے لیے حکومت نہیں بنتی ہے، جس کے چانسز آہستہ آہستہ مدھم ہوتے جا رہے ہیں اور جنرل الیکشنز کے چانسز بڑھتے جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اب 2 کا نہیں، یہ جو باتیں ہو رہی ہیں نا جو میں آپ سے کر رہا ہوں، اس میں 3 بڑے شامل ہیں. 3 بڑے، اب نام نہ پوچھئے گا مجھ سے، 2 کا نام میں نے نہیں بتایا تھا، وہ بھی امپورٹنس ہے، اس وقت ضروری نہیں ہے. اور یہ جو 3 بڑے شامل ہیں ان کا نام بھی میں اس وقت ظاہر نہیں کرتا، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ 3 بڑے لانگ مارچ میں بھی شامل ہیں، دسمبر کے اہم ترین چند ایونٹس میں بھی وہ شامل ہیں، اور جنرل الیکشنز کے لیے بھی یہ 3 بڑے تیار ہو چکے ہیں. موقع کے لحاظ سے اگر کوئی تبدیلی آتی ہے وہ پھر یہ ڈیسائیڈ کریں گے یہ 3 بڑے، اور ان میں کوئی چوتھا بڑا بھی شامل ہونے کے چانسز ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی شامل ہو جائے، اور اس کو بھی ریکویسٹ کی گئی ہے. بظاہر یہ میں نے آپ کو ایک بریکنگ دی ہے کہ 3 بڑے اب رضامند ہیں، اور مارچ میں زیادہ چانسز ہے کہ جنرل الیکشن ہو جائے، اور عمران خان صاحب کا مستقبل دسمبر کے سٹارٹ سے ہی خراب. ویسے تو اوورال 3 سال ہی ان کا خراب رہا ہے اور بہت ہی تکلیف دے رہا ہے 3 سال. کسی شعبے میں، کسی جگہ، کسی مقام پر جو ہے وہ عوام کو، ملک کو اور نظام کو، انسٹیٹیوشنز کو، اپوزیشنز کو، سیاست کو، پارلیمنٹ کو، کسی چیز، جمہوریت کو، کسی کو بھی سکون نہیں ملا، نہ لینے دیا. لیکن ہمیشہ کہتے رہے عمران خان کہ گھبرانا نہیں ہے. اب یہ عمران خان کے باری ہے. عمران خان صاحب اگر نومبر میں کوئی تابڑ توڑ حملے کر دیں تو وہ کچھ نہیں کہہ سکتے. جوائنٹ سیشن بھی ہے، اختیار وزیر اعظم کے بھی ہیں، حالانکہ وہ الیکٹڈ نہیں ہے، سلیکٹڈ ہیں، بہرحال وزیر اعظم ہیں، تو وہ کوئی ایسا تابڑ توڑ حملہ کر دیں تو اس کا کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے. جو ان سے امید تو ہے، لیکن اب حالات شاید ان کے ہاتھوں سے، ان کے پاؤں کے نیچے سے نکلتے جا رہے ہیں اور کافی حد تک نکل چکے ہیں، اور کسی وقت بھی وہ اوندے منہ زمین پر گریں گے. اور وہ دسمبر کا مہینہ، اسٹارٹ ہی دسمبر کا جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. تو بہرحال یہ بہت ہی امپورٹنٹ نیوز تھی جو میں نے کہا آپ تک پہنچائی جائے. اور اس لانگ مارچ میں جو کہ اس وقت موجودہ اپوزیشن نے بڑا اہم فیصلہ کیا ہے، پی ڈی ایم نے، اور اس پی ڈی ایم میں میں نے ایک بریکنگ تو دے دی کہ 3 شامل ہے، دوسری بریکنگ بھی دیتا ہوں کہ ایک اشارہ چاہیے. میں بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں، ایک اشارہ چاہیے. 2 لوگ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ملاقات چاہیے، ایک اشارہ چاہیے. لانگ مارچ میں میاں نواز شریف صاحب فضل الرحمان کے ساتھ اس لانگ مارچ کو لیڈ کر رہے ہوں گے. یہ میں آپ کو ایک بڑی بریکنگ دے رہا ہوں. صرف ایک اشارہ اور ایک ملاقات. ایک ملاقات کے لیے لندن میں ایک بہت اہم شخصیت بیٹھی ہوئی ہے، میں ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا، اور ایک اشارہ صرف چاہیے. کافی اشارے ہو رہے ہیں جس سے لگ رہا ہے کہ اب بہت تیزی آ گئی ہے. آپ نے دیکھا میاں نواز شریف صاحب نے واضح طور پہ کہا ہے عمران خان صاحب سے کہ جو کچھ بھی آپ نے بویا ہے وہ آپ کو کاٹنا پڑے گا، آپ کو بھاگنے نہیں دیں گے، آپ کو جواب دینا پڑے گا. آپ کو اس ملک اور عوام کے ساتھ جو بھی زیادتی کی ہے، انہوں نے کہا کہ سیاستدانوں کو، اپوزیشنز کو، ہمارے ساتھ جو بھی ہوا ہے وہ تو الگ بات ہے. میں نہیں مانتا کہ وہ یہ جملہ الگ کر دیں. ضرور یہ چیزیں بھی آئیں گی کہ آپ نے جس طریقے سے پی ایم ایل این اور اپوزیشن کی دیگر جماعتوں کے ساتھ سیاسی وکٹمائزیشن کیا، اس کا جواب بھی دینا پڑے گا. لیکن اگر میاں نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہیں چھوڑیں، ملک اور قوم کے ساتھ جو آپ نے کیا اس کا ایک ایک پائی کا، ایک ایک عمل کا آپ کو حساب دینا پڑے گا. یہ بڑی بات ہے. یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کی ہے، یہ زرداری صاحب نے بھی کی ہے، اور یہ میاں نواز شریف صاحب بھی کر رہے ہیں، اور آپ بہت زوروں سے کر رہے ہیں. پہلے ایسے نہیں تھا، آپ بہت زوروں سے کر رہے ہیں. وہی ایک اشارہ، لانگ مارچ، عمران خان گھبرائیں، مارچ میں جنرل الیکشن. کیا عمران خان صاحب الیکشن لڑیں گے؟ اور عمران خان صاحب کس طرح جائیں گے؟ کیا اسمبلی ٹوٹ جائے گی؟ میں اس پہ کافی بات کر چکا ہوں، آپ کے سامنے ڈیٹیل موجود ہے کہ اس پہ بات ہو چکی ہے. بہرحال آج کی جو ویلاگ تھا اس میں یہ بتانا تھا
کہ لانگ مارچ کا ڈیسیجن جو پہلے ہوا تھا اس کی توسیع ہوئی، میں آپ کو اطلاع دے چکا تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ جی اب 2 بڑے شامل نہیں ہیں، اب 3 بڑے شامل ہیں، اور اس بات پہ بھی شامل ہے لانگ مارچ کے ساتھ ساتھ دسمبر میں لانگ مارچ ہو، اس میں 3 بڑوں کی انوالومنٹ ہے، ان کی رضامندی ہے، اور مارچ میں الیکشن ہو یہ بھی 3 بڑوں کی رضامندی ہے، چوتھا بھی راضی ہو جائے گا، لیکن 3 بڑوں کی اس میں رضامندی ہے۔ اور طریقہ کار کیا ہوگا، میں نے کہا تھا کہ بیچ میں کوئی ایسا بھی سلسلہ ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر کچھ مہینوں کے لیے کوئی حکومت آئے، لیکن اس کے معاملات مدھم ہوتے جا رہے ہیں۔ جیسے ہی لانگ مارچ کا اعلان ہوا ہے اور 3 بڑے اس میں شامل ہوئے ہیں اور مارچ والا ڈیسیجن ہوا ہے، تو اب وہ جو فیصلہ ہے وہ مدھم ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن بہرحال دیکھیے وقت کے ساتھ دسمبر میں کیا ہوتا ہے۔ نومبر میں میں نے کہا پرائم منسٹر عمران خان صاحب ایک دھماکہ کر دیں تو بہت سے معاملات تبدیل ہو سکتے ہیں بہرحال، لیکن اب ان کے گھبرانے کا وقت ہے اس حوالے سے بھی کہ ان کی جو طاقت ہے اس کی کشتی سے لوگ نکل کے بھاگتے جا رہے ہیں، طاقت ان کی اب بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے۔ کچن کابینہ بھی اب ان سے چند کچن کابینہ کے لوگ بھی اب ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں۔ کابینہ تو خیر ادھر ادھر بھاگ ہی رہی ہے، کوشش کر رہی ہے کہ اپنی نوکری بچائے، اپنی سیاست بچائیں، اپنا مستقبل بچائیں۔ اس سلسلے میں بہت سی باتیں کسی وقت بتاؤں گا، لیکن صورتحال اس وقت یہ ہے۔ اور ایک اور بہت اہم، پیپلز پارٹی اور ANP کو کہا گیا ہے کہ آپ اس میں شامل ہو۔ دیکھیں اس اور جماعت اسلامی سے بھی بات کی گئی ہے، اور یہ موقع ایسا ہے کہ PDM نے جو ایشو اٹھایا ہے، 2 پوائنٹ اٹھایا ہے۔ ایک یہ ہے کہ عوام کو مہنگائی سے ریلیف دیا جائے، یہ اس کے لیے وہ نکلے ہیں، ظاہر ہے اس میں کوئی جماعت بھی ریفیوز نہیں کرے گی، کیونکہ اب اسمبلی سے استعفیٰ دینا اور دوسرے جو لوازمات تھے وہ نہیں ہو رہا ہے۔ 2 باتیں ڈسکس ہو رہی ہیں، اور ایک ہے کہ عوام کو جو اس وقت موجودہ مہنگائی ہے جو مزید بڑھے گی، جو مزید تباہی آئے گی، کیونکہ عمران خان صاحب اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے IMF سے قرض، کیونکہ میں نے بتا دیا یہ واضح ہو گیا، یہ ہر کوئی کہہ رہا ہے، ان کا مشیر خزانہ بھی ایکسپٹ کر رہا ہے کہ ان کی جتنی بھی اس وقت جو حکومت چلا رہے ہیں وہ بیرونی وسائل پہ، بیرونی امداد پہ، بیرونی قرضے پہ چل رہا ہے۔ اگر یہ نہیں ملے تو ان کی حکومت تو ایک دن بھی نہیں چلے۔ تو عمران خان حکومت کو آکسیجن جو دے رہے ہیں وہ IMF سے قرض لے کر اور بیرونی امداد اور بیرونی قرضے سے، اور اس کے سلسلے میں کمپنسیشن کے لیے وہ عوام کے خون کو نچوڑ رہے ہیں، عوام کو نچوڑ رہے ہیں۔ یہ دونوں باتیں اپنی جگہ ثابت ہیں، موجود ہے کہ وہ اقتدار کے لیے بیرونی قرضے لے رہے ہیں اور ان قرضوں کو پورا کرنے کے لیے عوام کو چوس رہے ہیں، لیکن اپنے اقتدار کو طول دینا چاہتے ہیں، لیکن اب وہ وقت نہیں رہا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جی میں نے کہا کہ ان کا سلوگن ہے PDM کا کہ عوام کو اس مہنگائی سے فوری چھٹکارا دلایا جائے، اور اس نااہل ترین حکومت کو جو 3 سال میں جس کی کارکردگی 0 ہے اور جس نے ملک کو اور قوم دونوں کو تباہ کر دیا ہے، انسٹیٹیوشن کو تباہ کر دیا ہے، جمہوریت کو تباہ کر دیا ہے، قانون اور آئین کو تباہ کر دیا ہے، گورننس تباہ کر دیا ہے، اس حکومت کو گھر نہیں، کسی نے جملہ کہا، میں کوٹ کر دوں، نام نہیں، گھر نہیں بھیجیں گے، جیل بھیجیں گے۔ اب دیکھتے ہیں جیل بھیجتے ہیں یا گھر بھیجتے ہیں۔ بہرحال اس سلسلے میں پیپلز پارٹی کے لیے کوئی آپشن نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ مہنگائی عوام کا مسئلہ ہے اور عوام کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اس نااہل حکومت کو فوری جانا چاہیے۔ تو ان 2 سلوگن پہ پیپلز پارٹی مجھے نہیں لگتا کہ اس PDM مارچ کا حصہ نہ بنے، ANP نہ بنے اور جماعت اسلامی نہ بنے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔